میر تقی میر کی غزل ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس کے 5ویں شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شعر کو درست آہنگ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو حوالہ شاعر میں اب تو آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا کہ میر تقی میر کا نام لکھ دینا ہے۔ ایک غزل جو ہے وہ ایک ہی شاعر لکھتا ہے، اس لیے اس کا نام آپ کو ازبر ہو جانا چاہیے۔ پھر باری آتی ہے اس کی تشریح کی، تو تشریح میں آپ یہ لکھیں گے، تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ میں کریں گے کہ اس شعر میں میر تقی میر نے اپنے محبوب کے تغافل اور ادائے ستم کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کی محفل میں جاتا ہوں، اس کی انجمن میں شریک ہوتا ہوں، تو وہ مجھے دیدہ دانستہ نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی محفل میں اغیار کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ جب میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو میرا محبوب میری تحقیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آواز اسی آوارہ گرد اور فسادی میر تقی میر کی ہے۔ اس حقارت سے اپنے محب کو مخاطب کرنے سے محبوب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اغیار کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھ سکے۔ بھائی غزل میں جو محبوب ہوتا ہے نا، غزل کی روایت کو سمجھیں۔ غزل میں جو محبوب ہوتا ہے اس سے عام طور پہ یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ اغیار کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، عاشق سے زیادہ اہمیت اغیار کو دیتا ہے۔ تو عاشق جو ہیں وہ اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں اپنی غزلوں میں۔ تو غزل کی روایت کو سامنے رکھ کے آپ نے تشریح کرنی ہے، اپنی طرف سے تشریح نہیں کرنی۔ اسی روایت کا ایک شعر غالب کے یہاں بھی موجود ہے، تو آپ غالب کا شعر بھی لکھ سکتے ہیں اس تشریح کے آخر میں کہ بقول مرزا غالب، میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ یہ شعر آپ غالب کا لکھ سکتے ہیں۔ اس کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے اب اس سے اگلے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔